اسلام نے کمزوروں کو، غریبوں کو بنیادی حق دیا کہ سب انسان برابر ہیں، تقوی کی بنیاد پہ فضیلت ہے۔ جب فاران کی چوٹیوں سے نور اسلام چمکا اور گھر گھر اس کے اجالے ہوئے تو عرب کا سب سے کالے رنگ کا شخص جس کا نام تھا اسود، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کوئی شخص اس کو رنگت کی سیاہی کی وجہ سے قریب بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کی، حضور اگر میں اسلام لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تمہیں ملے گا، جو حقوق و فرائض ان کے ہیں وہی حقوق و فرائض تیرے ہوں گے۔ جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا، اور اگر تو پہلے آ جائے اور وہ بعد میں آئے تو اگلی صف میں کھڑا ہوگا، وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ اس نے کہا اگر اسلام یہ ہے تو میں تو پھر دل و جان سے اس دین کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت اقبال مساوات کی بات کے اندر اسرار و رموز کے اندر لکھتے ہیں اسود از توحید احمر می شود، کہ اسود توحید کے فیضان سے احمر ہو جاتا ہے، گوری رنگت والوں کے کندھوں سے کندھا جوڑ کے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا دیا ہوا درس مساوات ہے کہ سب کو ایک صف میں کھڑا کر دیا گیا، یہ اسلام کا درس ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کسی معاملے میں شکنجی ہو گئی تو غصے میں آ کر جناب ابو ذر غفاری نے کہا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ بس دل ٹوٹ گیا، حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ حضور حالت دیکھی، حضور میں کیا ماجرا ہے؟ اس کی حضور مجھے آج تانا ملا ہے کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ تو آقا کریم غصے میں آ گئے، فرمایا جاؤ جا کے ابو ذر کو میرا پیغام دو کہ جن عورتوں کا دودھ میں نے پیا ہے ان میں سے ام ایمن ایک ایسی خاتون تھی جس کا رنگ گورا نہیں تھا، اور جا کے ابو ذر کو کہو جو تانا تجھے دیا ہے وہ اپنے نبی کو بھی آ کے دے دے۔ اور جب جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور جا کے یہ بات کہی تو وہ زاروں کے تار رونے لگے اور اپنا جوتا اتار کے حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں دیا، کہا یہ میرے منہ پہ ملو جس سے میں نے یہ بات کہی ہے۔ تو دیکھیے یہ اسلام کا عمل مساوات ہے اور اسلام کا درس مساوات ہے کہ اسلام نے سب کو ایک صف میں کھڑا کیا اور معیار تقوی رکھا، تقوی کی معیار پہ سب انسان جو ہے وہ ایک دوسرے سے فضیلت دے سکتے ہیں، ورنہ ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ تو اس اسلام کے درس مساوات کا عملی اظہار حج کے موقع پہ ہوتا ہے۔ غریب امیر، بادشاہ اور گدھا، کالا اور گورا، اجمی اور عربی سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، ایک ہی رکن ادا کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی تلبیہ سب کی زبان پہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص حج کے اس اجتماع میں جہاں درس مساوات دیا گیا وہاں سے آ کر دوبارہ اونچ نیچ اور تفریق میں مبتلا ہو تو سمجھو کہ اس نے حج کا نور حاصل نہیں کیا۔ اگر وہ یہاں پلٹ کے آ کے بھی اس تقسیم کو، جس تقسیم کی مخالفت حضور نے کی، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کالے گورے اور عربی اجمی کی تقسیم ہے میں ان کو پاؤں تلے رونتا ہوں اور ان تفاخر کو ختم کرتا ہوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اب یہی درس ہمیں اپنی پوری عملی زندگی کے اندر یاد رکھنا چاہیے، مسجد میں بھی، گھر میں بھی، معاشرے میں بھی، ہر جگہ اس عمل کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم اگر جلسہ کروائیں، ہم اگر محافل منعقد کریں، ہم اگر عالم دین ہیں، ہم اگر شیخ طریقت ہیں تو ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ کسی دور میں معزز وہ خیال کیا جاتا تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی، تاریخ عرب پڑھے، اور اس وجہ سے 100 شادیاں کیا کرتے تھے۔ وہ اسلام نے 4 شادیوں کی حد بندی کر دی کیونکہ آدمی اس سے آگے حق نہیں ادا کر سکتا۔ اور پھر دور بدلتا گیا، یہ جو موجودہ دور ہے اس دور میں عزت کا معیار کثرت دولت سمجھ لیا گیا ہے۔ ہمارے اشتہار دیکھ لیں، معززین شہر، اس کی فہرست پڑھے تہجد گزار نہیں ملیں گے، اس کی فہرست پڑھے تو تقوی کے اعلیٰ معیار پہ جو لوگ ہیں لیکن ہیں غریب وہ نہیں ملیں گے۔ دولت مند لوگ معززین شہر کہلاتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی محافل کے اندر بھی ان کو ہی ترجیحی بنیادوں پہ آگے بٹھاتے ہیں کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے۔ یہ اسلام کا جو عملی درس ہے مساوات کا، یہ اس کا قتل عام اسٹیجوں پہ ہوتا ہے۔ پیر صاحب کے قریب بھی وہی ہوتا ہے جس کے پاس دولت زیادہ ہے، اور جو غریب ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پیچھے بیٹھ جا اور 1.25 لاکھ مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ۔
اس کو وظیفے پہ لگا دیا جاتا ہے اور امیر اسٹیج کی زینت ہوتا ہے۔ رسول کریم کا نام سن کے جس کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے ہیں اور حضور کی محبت میں جو تڑپتا ہے، سحری کے وقت اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے اور پھر اشراق پڑھ کے مزدوری پہ چلا جاتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، نمازوں کی کوتاہی نہیں کرتا، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، نظر کی حفاظت کرتا ہے، وہ تو جوتیوں پہ بیٹھے ہیں۔ اور جو اسمبلیوں کے اندر اسلامی حدوں کا مذاق اڑائے اور جس کے بارے روز ہم نماز میں کہہ چکے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اے اللہ جو تیرے حکموں کو توڑے گا ہم اس سے قطع تعلق کریں گے، اس کو ہم اسٹیج کی زینت بنائیں کہ یہ ایم پی اے صاحب ہے، یہ ایم این اے صاحب ہے، یہ دولت مند ہے، اس کے پاس دولت کے انبار موجود ہیں۔ میں دولت سے نفی نہیں کر رہا، دولت عثمان ہو، دولت قارون نہ ہو، لیکن معیار اگر دولت ہوگا تو پھر غریبوں کا استحصال ہوگا، اور اسلام نے اس استحصالی نظام کے خلاف ہی تو جنگ کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ مساوات کا درس حج کا درس ہے، اس بات کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھا جائے اور اپنی عملی زندگی کے اندر ترجیح کس کو دی جائے؟ جو تقوی والا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ ڈھونڈے ہمارے محلے میں سب سے زیادہ متقی کون ہے، آج مہمان خصوصی محفل ناز میں وہ ہوگا، بوڑھا ہے، کپڑے پھٹے ہیں، پیوند لگے ہوئے ہیں، جوتا ٹوٹا ہوا ہے، لیکن تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاٹ بھی پڑھتا ہے، گمنام ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حضور کا نام سن کے آنکھیں چھلکتی ہیں۔ ذرا وہ محفل نعت میں صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہو، لطف نہ آ جائے؟ لیکن بدقسمتی ہے، اور میں بات کہہ دیتا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں، نئے تہذیب کا فرزند۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آج جو محفل نعت میں مہمان خصوصی ہے، کل وہ شراب خانے میں تھا، اور ہم اس کے لیے نہ کیا کیا زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں۔ خدا را یہ ظلم اللہ کے گھر میں نہ کرے، محافل نعت میں یہ ظلم نہ کریں، آستانوں پہ یہ ظلم نہ کریں، تقوی کو بنیاد بنائیں اور تقوی کو معیار ٹھہرائیں۔ تو جب تقوی کو معیار بنائیں گے تو دیکھنا کہ کس طرح تقوی میں دوڑ لگتی ہے۔ جب دین میں بھی عزت دولت سے ہے، دنیا میں بھی عزت دولت سے ہے، تو پھر کس کا جی چاہے گا کہ روکھی سوکھی کھائے اور حلال کی کمائے اور حرام کے قریب نہ جائے؟ جب پیر بھی عزت دولت کو دیتا ہے، مولوی بھی عزت دولت کو دیتا ہے، شیخ بھی دولت کو عزت دیتا ہے، معاشرہ بھی دولت کو عزت دیتا ہے، تو جہاں عزت ہو انسان وہاں لپکتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو بارش ہو نا، پاؤں پھسل جائے اور بندہ گر پڑتا ہے، تو یہ بعد میں دیکھتا ہے کہ مجھے چوٹ لگی ہے یا کہ نہیں لگی، پہلے دیکھتا ہے مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ یہ فطرت ہے انسان کی، اسے اپنی عزت اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، تو جہاں عزت ملتی ہے وہاں بڑھتا ہے۔ تو اگر اس کو یہ سبق دیا جائے کہ جس کے پاس دولت ہے اس کے پاس عزت ہے، تو دولت کی دوڑ لگے گی۔ اور اگر معاشرے میں علماء، مشائخ، ذمہ دار لوگ یہ شعور دیں گے کہ جس کے پاس تقوی کا نور زیادہ ہے وہ معزز ہے، تو دیکھنا مسجدوں کی رونقیں بڑھتی ہیں یا کہ نہیں بڑھتی۔ تو یہ اسلام کا عملی درس ہے حج کے موقع پہ مساوات کا۔ حج کا چوتھا مقصد، یہ جو گفتگو ہے، یہ جو مضمون ہے، یہ تفصیل طلب ہے۔ اس حوالے سے بہت سے دکھ رہے ہیں میرے سینے کے اندر، اور ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ ہے یہ آپ بھی اس سے باخبر ہیں اور میں بھی باخبر ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی اس پر گفتگو کریں گے، لیکن اگر اب اس میں بات کی تو پھر کافی وقت جو ہے وہ گزر جائے گا۔ معاشرے کے وہ محروم طبقے اور عدم مساوات کا جو